سورہ آل عمران آیت نمبر 35۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذ قالت امرأة عمران رب انی نذرت لك ما في بطنی محررا فتقبل منی انک انت السمیع العلیم۔ لفظی ترجمہ۔ اذ یہ ظرف زمان کے لیے آتا ہے، اردو میں معنی کرتے ہیں جب، اور یہ جہاں آتا ہے اس کے بعد اذکر جملہ جو ہے وہ محذوف ہوتا ہے، ڈراپ ہوتا ہے۔ اذ معنی اذکر وہ وقت یاد کرو جب، قالت مؤنث کا صیغہ ہے، قول سے کہا، امرأۃ عمران عمران کی بیوی، عمران کی زوجہ نے، حضرت مریم کی والدہ کا نام حنہ ہے، حنہ، اور ربی اے میرے پروردگار، انی بے شک میں نے نظرن مصدر ہے، ماضی واحد متکلم کا صیغہ ہے، میں نے نظر مانی، منت مانی ہے، لکا تیرے لیے، تیری رضا کے لیے، تیری عبادت کے لیے، ما موصول ہے یعنی جو کچھ، الذی ما بمعنی الذی جو کچھ، فی بطنی بطن پیٹ کو کہتے ہیں، بطنی یہ نون یا متکلم کی طرف مضاف ہوا ہے، بطن مضاف اور نی مضاف الیہ، میرے پیٹ میں ہے، محررن حریت اردو میں استعمال ہے، حریت آزادی کو کہتے ہیں، محررن تحریر، یہ اسم مفعول کا صیغہ ہے، واحد مذکر، آزاد کیا ہوا، آزاد کیا ہوا یعنی برے اخلاق سے آزاد، پاک، اور یہ معنی بھی ہے کہ وہ خالصتاً عبادت کے لیے آزاد ہوگا، یعنی اسے تیرے دین کے لیے وقف کیا۔ تقبل امر واحد مذکر، باب تفاعل ہے، تقبل منی قبول کر مجھ سے، منی پس تو مجھ سے قبول فرما، انک یقیناً تو، انت تو ہی، یہ ضمیر واحد مذکر حاضر، یہ انک اور انت دونوں ضمیر ہیں اور حاضر کے اکٹھے ہوئے، تو مقصد یہ ہے کہ صرف تو ہی اور صرف تیری ہی ذات، سمیع سننے والا ہے ہر وقت، العلیم یہ علم سے صفت مشبہ ہے، یعنی میرے دل کی بات کو جاننے والا ہے۔ یہ اس زمانے میں رواج تھا چھوٹے بچوں کو بیت المقدس کی خدمت کے لیے وقف کرنے کا، اور اس کو اپنے لیے وہ سعادت سمجھتے تھے، اور وقف کیا جاتا تھا، اور ان کی تربیت وہاں ہوتی تھی، اور اس کے جو بڑے عالم ہوتے تھے بیت المقدس کے، وہ اپنی نگرانی میں ان کی تربیت کرتے تھے، وہ پھر بیت المقدس کی خدمت کرتے تھے، اللہ کے گھر کی۔ تو یہاں پر حضرت مریم کی والدہ بھی اس قسم کی نظر مانتی ہے کہ یا اللہ میرے پیٹ میں جو حمل ہے یہ میں نظر کرتی ہوں بیت المقدس کے، تو اس کا مطلب یہ تھا کہ بیٹا ہو، اللہ سے بیٹا مانگ رہی ہے، اس لیے کہ بیٹیوں کو قبول کرنے کا رواج نہیں تھا اس زمانے میں، اور پھر بیٹی جو ہے بیت المقدس کی خدمت بھی اس طرح نہیں کر سکتی تھی جس طریقے سے بیٹا نرینہ اولاد کر سکتی تھی، تو رواج کے مطابق اس نے اپنی حمل کو جو پیٹ میں تھا اس کو بیت المقدس کے لیے نظر کی، اور ساتھ ساتھ
یہ بھی اللہ کے ساتھ وعدہ کر رہی ہے کہ وہ بالکل آزاد ہوگا دنیاوی مشاغل سے، اس سے محنت مزدوری کا کام نہیں لیا جائے گا، کم پیسے نہیں کموائے جائیں گے اسے، اور اس کو فری رکھا جائے گا ہر حوالے سے، ذہنی حوالے سے، فکری حوالے سے۔ وہ اللہ کے دین کی، اللہ کے گھر کی خدمت کے لیے آزاد ہوگا اور کوئی اس کا مشغلہ نہیں ہوگا۔ یہاں پر ایک تو مسئلہ ہے نظر کا، اور دوسری ہمارے لیے اس میں سبق ہے کہ والدین ان کی ذمہ داری کیا ہے۔ یہ بحیثیت ماں جو ہے اپنے ہونے والے بچے کے لیے، اس سے کہ مریم تو ماں کے پیٹ میں تھی، اس کا باپ عمران وفات پا چکا تھا، اور بعد کی آیت میں یہ آتا ہے سمیتھا، نام بھی رکھا ہے اس کی والدہ نے، مریم نام مریم کی والدہ کی پیدائش پر ماں نے نام رکھا ہے۔ تو پہلا حق چونکہ نام رکھنے کا باپ کا ہوتا ہے، اس کے بعد باپ نہ ہو تو پھر یہ حق والدہ کا ہے، ماں کا ہے۔ تو پہلی بات یہ ہے کہ بچہ جب پیٹ میں آ جائے تو صرف یہی نہیں کہ اپنی صحت کا بندہ خیال رکھے یا حمل کی حفاظت کا خیال رکھے، ان کے ساتھ ساتھ ان کے لیے یعنی حفاظت کی، صحت کا، تندرستی کا خیال رکھنے کے ساتھ ساتھ جب بچہ دنیا میں آئے گا اور اس کے دین کا، اس کے عقیدے کا خیال رکھنا بھی ضروری ہے، اور اس کے لیے فیوچر میں آنے والے زمانے میں کچھ بہتر سوچنا بھی، تاکہ وہ اللہ کی بندگی میں وقت گزارے، اچھے ماحول میں وقت گزارے، اچھا ماحول اس کو ملے، دین والا ماحول، صحیح عقیدے والا ماحول اس کو ملے۔ ایک دیندار ماں کی سوچ یہ ہوتی ہے، تو وہ نظر مانتی ہے۔ اس زمانے میں ان کی شریعت میں اس قسم کا نظر جائز تھا، ہماری شریعت میں اس قسم کا نظر جائز نہیں ہے۔ اور حدیث میں آتا ہے لا نظر فیما لا یملک ابن آدم، جس چیز کا آدم کا بیٹا مالک نہیں ہے اس کی نظر جائز نہیں ہے۔ تو ماں باپ جو ہے اپنی اولاد کے مالک نہیں ہوتے، وہ ان کے ماں باپ ہوتے ہیں، ان کے دنیا میں آنے کا وہ ذریعہ ہیں، مالک نہیں ہیں۔ تو اسلام نے شخصی آزادی عطا فرمائی انسان کو۔ اب جب مالک نہیں ہے تو اس کی نظر بھی نہیں مان سکتا، تو نظر اس چیز کی بندہ مان سکتا ہے جس کا وہ مالک ہے، جو اس کے اپروچ میں ہے اور جو اس پر لازم نہیں ہے۔ لازم نہیں، ایک ہے فرض نماز، فرض نماز کی کوئی نظر نہیں مان سکتا، فرض نماز ویسے بھی بندے کے اوپر اللہ کی طرف سے فرض ہے، یا واجب نماز ہے یا کوئی واجب عبادت ہے، اس کو ادا کرنا واجب ہے۔ تو جس کا مالک ہے اور وہ اس پر لازم اور فرض نہیں ہے، تو اس چیز کی بندہ نظر مان سکتا ہے، جائز ہے۔ نظر ماننا بھی کوئی ضروری، کوئی واجب فرض نہیں ہے۔ اور نظر کے مقابلے میں صدقہ ہے، اسلام میں صدقے کی اہمیت ہے، بندہ ہر وقت صدقہ کرتا رہے، تکلیف سے پہلے بھی صدقہ کرے، تکلیف کے بعد بھی صدقہ کرے، اور تکالیف ٹل جائیں گی اور مصیبتیں رک جائیں گی، اور صدقے کے یہ برکات ہوتے ہیں۔ اور خوشحالی مل جائے تو پھر شکرانے کے طور پر پھر صدقہ کرنے کا حکم ہے، اور ان تمام میں مقصود و مطلوب اللہ کی رضا ہے۔ خوشحالی میں صدقہ کرتا ہے، بدحالی میں صدقہ کرتا ہے، خوشحالی میں بھی اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اور بدحالی میں بھی اللہ کو راضی کرنے کے لیے کہ اللہ رحم فرمائے۔ تو نظر یہاں پر مسئلہ پھر یہ ہے کہ نظر جائز ہے، اور اللہ کے نام کی نظر جائز ہے، غیر اللہ کے نام کا نظر ماننا شرک ہے۔ اسی کہ نظر جب عبادت ہے تو عبادت اللہ کا حق ہے، اور اللہ کا حق بندوں میں تقسیم کرنے سے ظلم لازم آتا ہے، اور یہ چیز جائز نہیں ہے۔ اور ہاں، نظر اولاد کے لیے نظر ماننا جائز نہیں ہے، اس طرح یہ بیٹا ہوگا یا بیٹی ہوگی تو میں یہ کروں گا، لیکن پیدا ہونے کے بعد اس کے ساتھ ایسا سلوک کرنا جیسے واجب کے ساتھ سلوک کیا جاتا ہے، یعنی مکمل جو ہے
دین کا انتظام کرنا، دینی تعلیم کا انتظام کرنا، اخلاقیات کی درستگی کے لیے انتظام کرنا، یہ والدین کا فرض ہے۔ تو یہاں پر اس مسئلے کو بیان کیا گیا ہے، اذ قالت امرأۃ عمران، جب کہا، کہنے سے مراد دعا ہے، امرأۃ عمران، عمران کی بیوی، یہ عمران ایک گزرے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے والد، یہ بہت پہلے گزرے ہیں، کافی زمانہ ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت مریم اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے درمیان۔ موسیٰ علیہ السلام کے باپ کا نام بھی عمران تھا، اور حضرت مریم کے باپ کا نام بھی عمران ہے۔ تو یہاں پر چونکہ مریم کا واقعہ بیان ہو رہا ہے اور سورت کا نام بھی آل عمران ہے، اس مناسبت سے تو یہاں پر زیادہ مناسب یہ ہے کہ یہ عمران حضرت مریم کے والد محترم ہیں۔ اذ قالت امرأۃ عمران رب اے میرے پروردگار، انی نذرت لک ما فی بطنی، میں نے نظر مان رکھی ہے، منت مان رکھی ہے تیری عبادت کے لیے، تیرے لیے، تیری رضا کو حاصل کرنے کے لیے، ما فی بطنی، جو کچھ میرے پیٹ میں ہے، محررن آزاد کیا ہوا، محررن آزاد کیا ہوا، فتقبل پس اس کو قبول فرما۔ یعنی بندہ دعا میں عاجزی کرتا ہے، اب میرے بس میں جو کچھ تھا، حمل ہے، پیٹ میں بچہ ہے، اب یہ بچہ خیریت سے پیدا ہو جائے اور دنیا میں آ جائے، تو اس کو میں اپنی گنجائش کے مطابق تیرے ساتھ یا اللہ میرا وعدہ ہے، اس کو تیرے دین کے لیے میں وقف کروں گا۔ بس انسان کی اتنی سی بات ہے، آگے اس کو قبول کرنا یہ اللہ کا کام ہے، اور اس کے لیے راستے ہموار کرنا اور اس کے لیے وسائل کو مہیا کرنا یہ اللہ کا کام ہے۔ مستقبل میں اس کے ساتھ کیا کچھ پیش آنے والا ہے اس کو جاننے والا اللہ ہی ہے، کن حالات سے اس بچے نے دوچار ہونا ہے ان کو جاننے والا اللہ ہی ہے۔ تو اس حوالے سے بندہ اللہ کی رحمت کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے دعا ہی کر سکتا ہے، اور دعا اس حوالے سے مومن کا زیور ہے، بہت بڑا ہتھیار ہے۔ تو حضرت مریم کی والدہ کہتی ہیں فتقبل، اے اللہ اس کو قبول فرما، منی مجھ سے، انکا انت السمیع العلیم، بے شک تو ہی، انکا اور انتا یہ دونوں ضمیر جب آ جائے تو حاضر کے ہیں، دونوں ضمائر ہیں، یہ تاکید کے لیے آئے ہیں، اس لیے کہ تو ہی السمیع، دعاؤں کو سننے والا، سب کی دعاؤں کو سننے والا، ہر وقت دعاؤں کو سننے والا تو ہی ہے، تیرے سوا کوئی دعاؤں کو سننے والا نہیں۔ العلیم، نیتوں کو جاننے والا بھی تو ہی ہے، علم رکھنے والا کہ بندہ کس نیت سے دعا کرتا ہے، اس کے دل میں جو کچھ ہے اس کو جاننے والا تو ہے، اور دل اور زبان میں موافقت ہے یا نہیں اس کو تو ہی جاننے والا ہے۔ لہٰذا میرے دل میں یہی بات ہے کہ میرا بچہ پیدا ہو جائے، وہ دین کی خدمت کے لیے وقف ہوگا، لہٰذا میں تجھ سے یہ سوال کرتی ہوں کہ اس کو قبول فرما، میری دعا کو تو ہی سننے والا ہے، اور تو ہی العلیم، میری نیت کو جاننے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔